کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، عمر تو خود نہیں بولتا، تیری زبان پہ میرا رب آپ گفتگو جاری کرتا ہے۔ الشیطان یفر من ظل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ خود آقا فرمائے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ سبحان اللہ کی آ جائے، فرمائے میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا، ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب کے مرتبے کو دیکھو، عزیزان گرامی قدر حدیث مصطفیٰ کہتی ہے جب حضرت عمر بن خطاب نے آقا کونین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اس وقت ہوا کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب کی آمد پر نعرہ تکبیر اللہ کس نے لگایا؟ ابھی کوئی عالم ربانی یا کوئی پیر طریقت تشریف لائے تو نعرہ آپ لگاتے ہیں، میں لگاتا ہوں، استاد آئے شاگرد بولتا ہے، پیر آئے مرید نعرے لگاتا ہے، لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ ایک ہی مرتبہ دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آمد پر نعرہ تکبیر آمینہ کے ڈالنے ہاتھ بنا، حضرت عمر کے آنے پر مصطفیٰ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اپنی نعرہ لگتا ہی ہے نعرہ تحقیق اعظم پاکستان۔ عزیزان گرامی قدر ابھی نعرہ تکبیر آقا بلند کرتے ہیں، دیکھا جبرائیل امین بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آپ نے پوچھا تو کیسے آیا؟ کہتے آقا نعرہ آپ لگائیں جبرائیل نہ آئے، سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات کیا ہے؟ چشم تصور میں وہ منظر تو لائیے نا، حضرت جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، پوچھا کیسے آیا ہے؟ کہتے قد استبشر اليوم یا محمد بأہل السماء اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو گیا ہے، آسمانی کائنات پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جس کی آمد پر مبارکبادیاں فرشتے دینے آئے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، قرآن اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائیں اور چہرے بھدے ہو جائیں تو یہ اہل ایمان کی علامت تو نہیں ہوتی نا؟ جوش سے ذرا ہوش سے سبحان اللہ۔ میری گفتگو تو صرف حدیثوں پر ہی مشتمل ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت اہل ایمان کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے اسلام ہر کسی کو عزت دیتا ہے، مولویوں کی عزت اسلام سے، پیروں کی عزت اسلام سے، منطقیوں کی عزت اسلام سے، فلسفیوں کی عزت اسلام سے، چھوٹوں کی عزت اسلام سے، بڑوں کی عزت اسلام سے، ہر کوئی اسلام سے عزت پائے۔ آپ کا اتنا تو بتاؤ، آپ کا اسلام تو ہر کسی کو عزت دے، کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے اسلام کو دے؟ کیسے یہ کوئی ایسا بھی ہے تو بتا دو جو آپ کے اسلام کو دے۔ آقا کونین فرماتے تو آج پوچھنے آیا؟ ہم نے تو پہلے دن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اسی دن کہہ دیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا ہر کوئی اسلام سے عزت پائے لیکن میرا دین جس سے عزت پائے اس کا نام خطاب کا نام عمر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ، پر مشہور حدیث ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کے حق اہل سنت و جماعت۔ سبا سنابل شریف ایک کتاب ہے سلسلہ چشتیہ کی، اگر کوئی چشتی ہے نا میں گزارش کروں گا یہ کتاب ضرور پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے مؤلف کو اعلیٰ حضرت نے جن لفظوں سے یاد کیا کتاب عزلیہ میں آپ فرماتے ہیں حبر الشریعہ وبحر الطریقہ وبقیت السلف وحجت الحلف
لفظ بولے اور کہتے ہیں یہ سبع سنابل عقائد و سلوک کے اندر ایک بے مثال کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوے کے اندر ایک بڑا کلام کیا. یہ سبع سنابل شریف کبھی پڑھی ہے, آپ کا دل ہلائے اور آپ کا قبلہ درست کر کے بٹکے ہوئے آہو کو فرسوئے مدینہ لے جائے. سبع سنابل شریف میں نے ایک حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت کے عنوان سے ایک حدیث پڑھی, بڑی دیر تک میں تلاش کرتا رہا, ملتی نہیں تھی. ایک دن میں نے ابن عساکر کی کتاب ہے, ابھی تو 80 جلدوں میں آئی ہے, اس سے پہلے اس کا ایڈیشن جو ہے وہ 40 جلدوں پر مشتمل تھا. میں جمعۃ المبارک میں بیٹھا تھا مسجد میں, ایک بندہ دینے کے لیے آیا, اس نے کہا یہ کتاب اگر آپ خریدنا چاہیں 42,000 کی. میں نے کہا ذرا مہنگی کتاب ہے, بندے کے بس میں خریدنا نہیں. اس نے کہا دیکھو تو صحیح. میں نے اس کی دوسری جلد دیکھی نا, اس کا بایاں حصہ جو میرے سامنے آیا اس پر یہ حدیث تھی جس کو میں تلاش کرتا تھا. میری زبان سے نکلا, میں نے کہا 42,000 تو اسی ایک حدیث کی قیمت ہو گئی, اس نے پورے کر دی. وہ قیمت تو نہیں ہو سکتی, یعنی ملنے کے اعتبار سے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا ہوں سنیے. میر عبد الواحد الکرامی سبع سنابل میں لکھتے ہیں, صاحب ابن عساکر لکھتے ہیں ایک مرتبہ سدرہ کے طائے, تمام نبیوں کے صحابی, آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کا حافظ, محبت اسرار الہیہ, حضرت جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے. دونوں میں راز و نیاز کی بات ہوتی تھی. جبرائیل امین مدارس کرتے, سرکار سنتے, آقا کونین تکلم فرماتے, وہ جولی پھیلاتے. اسی دوران حضرت عمر بن خطاب بھی مسجد میں آئے. حضرت جبرائیل امین نے سرکار کے سامنے پہ ہاتھ رکھا, کہتے سرکار دیکھیے خطاب کا بیٹا عمر بھی آیا. سرکار نے پیار بنی نگاہوں سے حضرت عمر کو دیکھا, پلٹ کے فرماتے جبریل تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے. کیسا انداز ہوگا سرکار, تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے. جواب میں جبرائیل امین نے 3 باتیں کہیں, سنیے. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا جاننے کی بات کیا کرتے ہو, زمین پر عمر کے جاننے والے تھوڑے, آسمانی کائنات پر زیادہ پائے جاتے ہیں. دوسری بات کہتے آقا زمین پر عمر کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے, آسمانی کائنات پر زیادہ ہوتا ہے. تیسری بات میں کہا آقا زمین پر عمر کے ساتھ محبت کرنے والے تھوڑے ہیں, آسمانی کائنات پر زیادہ فائدہ. جب یہ بات ہو گئی نا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر یہ بات ہے تو میرے عمر کی کوئی فضیلت ہی سنا. میں سنا رہا ہوں, پتہ چلتا ہے سرکار کا دل بھی چاہتا ہے کوئی عمر کا تذکرہ سنائے, میں سنوں. آقا کونین نے خود سفارش کی, فرمایا عمر سنا, جبرائیل میرے عمر کی فضیلت سنا. حضرت جبرائیل امین کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اگر مجھے عمر نو دی جائے, حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دی جائے. حضرت نوح کی کتنی عمر ہے, 950 برس کا جو قول ہے قرآن مجید نے کیا ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ ان کی تبلیغ کا زمانہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بھی لکھتے ہیں 1300 برس کا قول. اور صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی وہ کہتے ہیں 1600 برس کا قول ہے. حضرت نوح کی عمر 1600 برس ہو, 1300 برس ہو, 950 برس ہو. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا اگر مجھے عمر نوح دی جائے, عمر نوح دے کے کہا جائے عمر کی فضیلتیں سنا, کہتے ہیں آقا خدا کی قسم میری عمر تمام ہو جائے لیکن تیرے عمر کی فضیلت نہیں ختم ہو سکتی, کیا سنا. تو بات میں سنانے لگا ہوں حضرات. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل نے بھی معذوری ظاہر کرتے. جب سرکار نے سنا کہ جبریل کہتے ہیں میری عمر ختم ہو جائے, تیرے عمر کی فضیلت نہیں ختم ہو سکتی, سرکار فرماتے ہیں آپ پھر مجھ سے سن. یہ جملہ اگر آپ نے سنا نا, اپنے سینے میں پتھر نہ رکھا, اپنے سینے میں دانت کا لوچڑا نہ رکھا, گوشت پوشت کا حصہ رکھا آپ نے تو متاثر ہو جاؤ گے. آقا کونین نے پھر تبسم کرتے ہو کیا فرمایا, واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. ابھی آپ کو پتا نہیں چلا میں نے کیا کہا ہے, پھر سنو ایک مرتبہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے جواب میں فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث
عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا